کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟ سعودی نجدی کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، جواب عنایت فرما دیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقیا من العین، بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 854، مشکات شریف صفحہ نمبر 388۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ ان ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعۃ تعنی صفرۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظر، بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 854۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دعا تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ عن عوف بن مالک الاشجعی قال كنا نرقى في الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ترى في ذلك فقال عارضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 224، مشکات شریف صفحہ نمبر 388۔ یعنی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان منتروں کی بابت آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتر مجھے سناؤ، ہاں ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی اسماء جن و شیاطین نباشت و از معانی آن کفر العظیم نے آیت و لہذا گفتان کی آنچیں معنی او معلوم نباشت رقیہ بے نہ تما کرد مگر آنکی با نقل صحیح از شعر آمدہ باشد، اشعت اللمات جلد سوم صفحہ نمبر 604۔ یعنی منتر میں جن و شیاطین کے نام نہ ہو اور اس منتر کے معنی سے کفر لازم ناتا ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی لیے علماء سلف نے فرمایا کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہو اسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جو شاعر علیہ السلام سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک دم جائز ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ باقاعدہ جو ہے تو کوئی دعا یا اس کے عدد وغیرہ کو لکھ کر گلے میں لٹکانا جس کو نزدی وہابی شرک کہتے ہیں، تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، تو پھر شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے تھے ان کے گلے میں ایک کاغذ پر یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ اسی کا نام تعویذ ہے کہ لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے، جس کو نزدی وہابی شرک کہتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ معاذ اللہ صحابہ کو مشرک مانے۔ نزدیوں کی وہابیوں کی بات اگر مانی جائے تو صحابہ بھی نہیں بچیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ ان خبیثوں سے کہو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان پر شرک کا فتویٰ لگاؤ۔ میں نے جو حدیث یہ پڑھ کر سنائی ہے اس حدیث کے حوالے سنیے کہ یہ حدیث جو ہے تو حدیث کی کن کن کتابوں میں موجود ہے، ان کا حوالہ سنیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 3528، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3893، مسند امام احمد جلد دوم صفحہ نمبر 181 طبع قدیم حدیث نمبر 6696۔ اس کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، لہذا اب وہابی یہ بھی نہیں کہہ سکتا غیر مقلد نزدیک خبیث جہنم کے کتے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ جو ہے تو اس حدیث کے حاشیہ میں شیخ احمد شاکر نے
اس حدیث کی صحت ثابت کر دی ہے کہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ مستدرک جلد اول صفحہ نمبر 548 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، تعویذ گلے میں لٹکانے والی، اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، اور ذہبی نے اس پر جرح نہیں کی، بلکہ حافظ ذہبی نے خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور حافظ ذہبی وہ ہیں جو حدیث پر طعن اور جرح کرنے میں بہت سخت ہیں، لہذا حافظ ذہبی نے جب اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا اور اس سے استدلال کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث سندن صحیح ہے، اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ یہ حدیث مشکات شریف حدیث نمبر 2477 پر بھی ہے، اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 23537۔ اب سنیے ایک عجیب تماشا آپ کو سنائیں کہ دیوبندیوں غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے جو ہے تو گرو گھنٹال، جن کا نام صدیق حسن خان بھوپالی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 231 تا 32 پر صاف صاف لکھا کہ تعویذ لٹکانے میں اختلاف ہے، مگر راجح یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، مگر کوئی لٹکائے تو جائز ہے۔ اب جو ہے تو وہابیوں غیر مقلدوں سے پوچھو جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے صدیق حسن خان بھوپالی جیسے گرو گھنٹال تو تعویذ لٹکانے کو جائز کہہ رہے ہیں، صرف خلاف اولا کہہ رہے ہیں، اگر تعویذ لٹکانا شرک ہے تو تیرا صدیق حسن خان بھوپالی بھی مشرک ہو گیا، تیرے فتوے میں تو کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں جو مشرک نہ ہو۔ اور ان غیر مقلد وہابی نزدی جو اپنے کو عرب میں سلفی کہتے ہیں اور یہاں اہل حدیث کہتے ہیں، تو ان کے ایک بہت بڑے اور بہت پرانے رہنما ابن قیم ہیں۔ ابن قیم یہ مجسمہ گمراہ گر ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں اس کو گمراہ گر مجسمہ لکھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291 پر بھی لکھا ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ غیر مقلدوں، وہابیوں، سلفیوں، نزدیوں جو ہے تو تم ابن عبد الوہاب نزدی کی روح کو خوش کرنے کے لیے تم مرے جا رہے ہو، اور تم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور تم کہتے ہو جس نے تعویذ لٹکایا وہ مشرک ہو گیا، تو اب تم کو حکم لگانا پڑے گا کہ ابن قیم بھی مشرک ہے، صدیق حسن خان بھوپالی بھی مشرک ہے، اور اس مشرک کو جان بوجھ کر مومن ماننے کی وجہ سے تم سب بھی مشرک ہو۔ وہ رضا کی نیزی کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے۔ اور تم جو دلائل دیتے ہو اس کا جواب تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ جن حدیثوں میں دعا تعویذ یا تعویذ لٹکانے سے جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے اس کا جواب میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 224 پر حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان منتروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتر مجھے سناؤ، ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو۔ سرکار نے جب خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جو ہے تو جن منتروں میں جن دعا تعویذ میں شرکیہ الفاظ ہوں ان کو پڑھنا شرک ہوگا، اور جن میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں ان کو پڑھنا جائز ہے۔ جب صحابہ خود لٹکاتے تھے جھاڑ پھونک کی جو ہے حدیثیں حضرت عائشہ خود روایت کر رہی، حضرت ام سلمہ روایت کر رہی ہیں، تو اس کو حرام و ناجائز کیسے کہہ دیا جائے گا؟ اس کو شرک کیسے کہہ دیا جائے گا؟ شرک کہو گے تو صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، خود اپنے گرو گھنٹال صدیق حسن خان بھوپالی پر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، ابن قیم پر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم تعویذ لٹکانے کو جائز کہیں تو مشرک، اور تیرا ابن قیم کہے تو ولی، اور تیرا صدیق حسن بھوپالی کہے تو وہ تیرا رہنما اور ولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان خبیثوں پر بھی مشرک کا فتویٰ لگا اور اس کے بعد تماشا دیکھ۔ اگر یہ نزدی اس مسئلے پر اور اچھلے کودیں تو اس کو بھی بھیجیے تاکہ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے ان کو گھر تک پہنچا دیا جائے۔